بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور پیدا کر کے جنت میں رکھا تو وہ وہاں پر بہت خوش تھے، لیکن ان کے ساتھ ان کا کوئی دوست نہیں تھا، کوئی ساتھی نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے ان کو تسکین اور سکون ملتا، لہٰذا وہ اداس رہنے لگے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سوئے ہوئے تھے اور جب وہ نیند سے بیدار ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے پاس ان سے ملتی جلتی مخلوق ان کے پاس بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ اس حوا علیہ السلام کو پا کر بہت خوش ہوئے اور انہوں نے ان کی طرف ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی تو فرشتوں نے کہا کہ رک جائیے، پہلے آپ حق زوجیت ادا کریں اور آپ ان کا مہر ادا کریں۔ تو آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ ان کا حق مہر کیا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ آپ 10 مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجیں، کیونکہ جب آدم علیہ السلام جنت میں داخل ہوئے تھے تو جنت میں انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کو ہر طرف لکھا ہوا دیکھا تھا، کیونکہ اللہ رب العزت نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے اپنی جنت کو مزین کیا تھا، اور کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین رسول اور پیغمبر ہیں۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے 10 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا اور اس طرح ان کا نکاح کر دیا گیا اور یہ دونوں حق زوجیت میں بندھ گئے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جو ہے جنت میں رہنے لگے۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام 60 سال تک جنت میں رہیں اور 60 سال تک انہیں حق کی زوجیت ادا کرنے کا حکم نہیں تھا، اور یہ جنت میں رہیں لیکن حق کی زوجیت انہوں نے ادا نہیں کیا اور اسی طرح یہ جنت میں رہتے رہے اور ان کی اولاد پیدا نہیں ہوئی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ فرشتوں نے جب حوا علیہ السلام کو جنت میں دیکھا تو آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ ان کا نام کیا ہے؟ تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ اس کا نام حوا ہے۔ تو فرشتے کہنے لگے کہ اس کا نام حوا کیوں رکھا گیا؟ تو آدم نے کہا کہ کیونکہ یہ ایک زندہ وجود سے پیدا کی گئی ہے۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دونوں جنت کا پھل کھاتے رہے اور اس کے باغات کی سیر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہہ رکھا تھا کہ تم دونوں جنت کے جس مقام پر جانا چاہو جا سکتے ہو، جو کھانا پینا چاہو کھا سکتے ہو، لیکن تم شجر ممنوعہ اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس درخت کے قریب مت جانا، اگر تم اس درخت کے قریب گئے تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب شیطان کو اپنا بدلہ لینے کا وقت قریب نظر آیا، کیونکہ شیطان آدم علیہ السلام کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا تھا تو وہ آدم کو اپنا دشمن سمجھتا تھا اور وہ یہ چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے ان دونوں کو جنت سے نکال دوں جس طرح انہوں نے مجھے نکالا، لہٰذا وہ ان کے دلوں میں وسوسے ڈالتا رہا اور کوششیں کرتا رہا۔ بالآخر اس کی کوششیں رنگ لانے لگی۔ ایک مرتبہ وہ حوا علیہ السلام کے پاس گیا اور اس کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا اور اس سے یہ کہنے لگا کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس درخت سے اس لیے منع کیا ہے کہ اس کے کھانے سے تم ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاؤ گے، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، اسی لیے اللہ نے تم لوگوں کو اس کے پھل کھانے سے منع کیا ہے۔ بالآخر حوا کے دل میں یہ بات اتر گئی اور پھر حوا علیہ السلام آدم علیہ السلام سے کہنے لگی کہ اگر اللہ نے ہمیں اس پھل کو کھانے سے منع کیا ہے تو یقیناً اس کی کوئی بہت بڑی وجہ ہے اور یقیناً اس میں کوئی خاص بات ہے، اسی لیے اللہ نے ہمیں اس کے پھل کھانے سے منع کیا ہے، لہٰذا ہمیں اس کا پھل کھانا چاہیے اور اس کو تھوڑا سا چکھ لینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ بالآخر انہوں نے اس کا پھل کھا لیا اور جیسے ہی انہوں نے اس درخت کا پھل کھایا تو ان کی شرم گاہیں ایک دوسرے پر ظاہر ہو گئی اور ان کا لباس ان کے جسم سے اتار دیا گیا اور وہ ننگے بدن ہو گئے۔ ان کے جسم سے جنت کے کپڑے اتار دیے گئے اور وہ دونوں بے لباس ہو گئے۔ درختوں کے پتے توڑ توڑ کر وہ اپنا جسم چھپانے لگے۔ انہیں احساس ہوا کہ انہوں نے درخت کا پھل کھا کر اللہ تعالیٰ کے حکم کی سخت عدولی کی ہے، وہ بہت شرمندہ ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنی کوتاہی اور غلطی کی معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرمائی اور انہیں حکم دیا کہ تم جنت سے اتر جاؤ اور اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت سے اتر جاؤ،
زمین پر اور زمین ہی تمہارا ٹھکانہ ہے، اور ایک وقت تک میں تمہیں وہاں مہلت دوں گا، اس کے بعد تم واپس میری طرف لوٹ کر آؤ۔ اور ساتھ میں یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ شیطان تمہارا کھلا کھلم دشمن ہے، انہیں یہ چیز بنانے کے طریقے سکھائے، ہر چیز بنانے کے طریقے سکھائے۔ زمین پر آ کر انہوں نے جو سب سے پہلا کھانا بنایا وہ اس طرح تیار ہوا کہ جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس گندم کے کچھ دانے لائے اور پھر ان کے کہنے پر زمین میں ان کو بویا، اور وقت آنے پر ان کو کاٹا، پھر بوسی سے دانے الگ کیے، پھر پیسا، پھر گوندا اور پھر اس آٹے کی روٹی پکائی۔ اس طرح انہوں نے پہلا کھانا کھایا۔ گندم اگانے کے علاوہ انہوں نے جانور پالے، کپڑوں کی بنائی کی اور رہائش کے لیے گھر بنائے۔ زمین پر اترنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے ہاں بہت ساری اولاد پیدا ہوئی۔ ان کے ہاں جوڑے پیدا ہوتے تھے، ایک بیٹا ایک بیٹی۔ بڑے ہونے پر ایک جوڑے کی شادی دوسرے جوڑے کے ساتھ کر دی جاتی تھی، یعنی جو جوڑا پیدا ہوتا تھا ایک بیٹا ایک بیٹی، ان کے آپس میں نکاح کرنا جائز نہیں تھا، لیکن اس جوڑے کا دوسرے جوڑے کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہوتا تھا، اور اس طرح ان کے اولاد پر اولاد ہوتی گئی۔